ریلیشن کیا ہے؟ اللہ سے ریلیشن، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، ریلیشن نبھایا جائے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی ایک ریلیشن ہے نا ماں باپ کے ساتھ۔ پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ وبالوالدین احسانا وبذی القربى، رشتہ دار، والدین کے بعد قرابت دار۔ قربہ کا مطلب جو جتنا قریبی ہے، خونی رشتوں میں بھائی بہن سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا، دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی، الحمدللہ وہ برائیاں نہیں ہیں، بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا، پنجاب میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے قابل آدمی ہیں، کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے، وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ مالدار۔ اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے، تیری انکم کتنی ہے، سیلری کتنی ہے، گھر کا رینٹ کتنا ہے، تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینج کرتا ہے۔ عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے، وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو، یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے، مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے، تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے، رہ کتنے گئے؟ 25، تو کم سے کم بھی بچوں کی اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں، بہت ہی مرے سے مرا، سڑے سے سڑا، مرے سے مرا اسکول بھی جس میں ہمارے سیاسی لیڈر پڑھے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، پرانے والے سیاسی لیڈر، تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے۔ اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا، کتابیں لے آؤ، یونیفارم، ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے، اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں، یہ لازمی ہو گئے نا، اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا، یونیفارم بھی انہی سے خریدو، کتابیں بھی انہی سے خریدو، یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے۔ تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار، پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے، آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے، یہ احساس کمتری میں جائے گا، تو 5-6 ہزار یہ لگا لو، کتنے وہ گئے؟ رہ کتنے گئے پیچھے؟ 20,000۔ اب 20,000 میں ایک آدمی، ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے، تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے؟ گورنمنٹ کی ہے بعد میں، پہلے کس کی ہے؟ بولو نا یار، آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے، میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے، یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے۔ ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں، قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں۔ قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا، جو اللہ کی ریاست ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا۔ اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے، بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے؟ یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے، بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے، اس سے نہیں پوچھتا گناہگار ہوگا۔ ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے، دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ ہم تو حیران ہوتے ہیں یار، یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو، تو ایسا مزہ ہے اس میں، تو مٹھاس ہے اس عمل میں، اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے، مزہ ہے اس میں۔ اور کمال کی بات، کمال در کمال، یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی۔ کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا، کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا، تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا؟ لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں، صحیح ہے، شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ، عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ، ٹرسٹوں میں دیتے ہیں، دینا چاہیے، منع نہیں کر رہا میں آپ کو۔ سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی؟ آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے، دیتے نہیں ہے پہلی بات۔ اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا، اس نے 900 روپے مانگے تو گن کے 1000 کا نوٹ دے کے 100 روپے واپس۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہی لوگ جب دوستوں کی دعوت کریں گے، او بھائی آپ دیکھو ماشاءاللہ یہ کھلا رہے ہیں، یہ پلا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ جوش میں آ گئے، بھائی محبوب چیز صدقہ کرنی پڑے گی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے نبی کی خدمت میں، عرض کیا یا رسول اللہ
اللہ نے کہا ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ محبوب چیز خرچ کرو. میری محبوب چیز میرا باغ ہے جو میرا سورس آف انکم ہے. میں پورا باغ خرچ کرنا چاہتا ہوں. کس کو دوں؟ ہم اور آپ ہوتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں؟ مجھے دے دو بھائی. ایک دم رونا شروع کر دیتے ہیں جیسے گھر میں کبھی کھانے کو ہمیں ملا ہے. دیکھو مانگنے کے اصول الگ ہیں. مانگنے میں تو شریعت کہتی ہے مت مانگو, کسی غیر کے سامنے کبھی ہاتھ مت پھیلاؤ. دینے کے اصول کچھ اور ہیں. دینے کے ہیں کہ مانگے بغیر دے دیا کرو, جتنا مانگ رہے اسے ڈبل کر کے دے دو. ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, ان سے سیکھا ہے, کچھ ہم بھی اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. رکشے والے سے بارگیننگ کی, ریٹ کم کرائے, ریٹ مت توڑو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رکشے والے کو بولا ہاں بھائی انڈا موڑ جانا ہے, کتنے لے گا؟ اس نے بول دیا 1000 روپے, چل 1000 دے دوں گا. ایسے کریں گے تو ریٹ کیا ہو جائیں گے, مارکیٹ خراب. حضرت عمر نے اس پر پابندی لگائی تھی. ایک صحابی ایک چیز کو مارکیٹ میں بہت سستی کر کے بیچ رہے تھے. حضرت عمر نے منع کیا کہ سب لوگ اتنی سستی نہیں بیچ سکتے اس چیز کو, ان کی تجارت کا نقصان ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا مارکیٹ سے جاؤ, کیونکہ بعض دفعہ آپ کو ایک چیز فری میں مل گئی یا مل رہی ہے کہیں سے, آپ نے اونے پونے بیچنا شروع کر دیا. وہ بیچارہ تاجر کروڑوں روپے کی دکان خرید کے بیٹھا ہوا ہے, یہ نہ اس کا وہ ان کی تجارت کا بیڑا غرق. تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے. تو آپ اپنی سخاوت میں مارکیٹ کے ریٹ خراب بولو نا. میں نے کل ایک صاحب سے پوچھا, وہ بڑا اچھا جانور لاتے ہیں قربانی میں, بڑی سخاوت کرتے ہیں, کئی بیل لا کے کاٹ کے لوگوں کو کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا یار میں کبھی بھی یہ جو فینسی جانور ہے نا یہ نہیں خرید. وجہ کیا ہے کہ گوشت اتنا ہی نکلے گا اور قیمت آپ کتنی دے رہے ہو, 6 گنا زیادہ. تو کہتے ہیں ہم اس سے بہتر ہے کہ ایک متوسط جانور لے لیا جائے, اتنی ہی قیمت میں کئی آ جائیں گے, اس سے غریبوں کا پیٹ بھر جائے گا. اچھی لاجک ہے. تو میں نے کہا یہ فینسی جانور اتنے مہنگے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا یہ مہنگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے جن کو اللہ نے پیسہ بہت دیا ہے. وہ جاتے ہیں, بیل پہ ہاتھ رکھا, کتنے کا دے رہی ہے, اس نے بول دیا 10 لاکھ, یہ لے بھائی 10 لاکھ. ذرا بھی وہ نہیں کرتے بارگیننگ. اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ جانور کی قیمت غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی. تو ریٹ کبھی خراب نہ کریں مارکیٹ کے, چاہے رکشے کے ریٹ ہوں, ٹیکسی کے ریٹ ہوں, اس کو رفیع بھائی کی طرح الجھیں. آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو, رفیع بھائی کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس پہ چھوڑ دیں, وہ کہے گا فری میں 2 لے جا 2 لے جا. یہ خون چوس لیتے ہیں بندے کا, اور اچھا کرتے ہیں بالکل, اس کے ریٹ یہاں تک لے آتے ہیں کہ تو یہ کیسے دے رہا ہے اتنی مہنگی. ان کو معلومات بھی بہت ہوتی ہیں ادھر ادھر سے نا, کہ یہ اصل میں اس کے ریٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو میرے پاس 2-4 بندے اس طرح کے ہیں, جب میں نے کچھ چیز خریدنی ہو نا اور مجھے پتا ہو کہ سامنے والا چونا لگائے گا, الو بنائے گا, تو میں نے 2-4 بندے رکھے ہوئے ہیں, ان کو بھیجتا ہوں جا کے یہ خرید کے لاؤ یا بیچ کے آؤ. کیونکہ اب ہم تو اچھے نہیں لگتے نا, زیادہ بارگیننگ کریں گے, وہ بولے گا دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو وہ کئی دفعہ ہمیں ٹوپی کرا دی لوگوں نے, تو پھر ہم نے کہا کہ یار اب بجائے اس کے کہ ہم ٹوپیاں پہنے, دوسرے کو رکھو اس کام. تو ہم اپنی جو پگڑی ہے یہی کافی ہے ہمارے لیے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, رکشے والے کو آپ نے ریٹ توڑ دیے, نہیں بھائی 1000 کیسے, تجھے 500 دوں گا یا 400 دوں گا یا 300 دوں گا, جو کم میں لے کے جا رہا ہے وہاں جاؤ. اب 300 روپے بنتے ہیں, آپ وہاں پہنچے, آپ نے 1000 روپے اس کو پکڑا. رکشہ چلا رہا ہے یار, غریب آدمی ہی رکشہ چلاتا ہے. میرا خیال ہے بحریہ ٹاؤن میں جس کی پراپرٹی ہو وہ رکشہ بولو نا نہیں, یہ صدقے کا محل ہے سب سے بہتر. محنت کر رہا ہے, بھیک نہیں مانگ رہا لوگوں سے. لیکن ہمارے یہاں بھکاریوں کو پکڑانے کا رواج ہے, محنت کرنے والوں کو دینے کا رواج نہیں ہے. میں ایک دفعہ بائک میں آ رہا تھا, 20 سال پرانا واقعہ ہے, پولیس والوں نے روک لیا مجھے یہیں انڈا موڑ پہ. میں یہاں رہتا نہیں تھا, کسی کا 22 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. روک لیا مجھے. تو اب وہ بھائی پولیس والوں کا آپ کو پتا ہے اپنا حساب کتاب ہوتا ہے, مٹھائی مانگ رہے تھے. میں نے کہا یہ تو رشوت ہے, میں نہیں دے سکتا. انہوں نے دیکھا کہ یہ صوفی ٹائپ کا آدمی لگ رہا ہے, انہوں نے چھوڑ دیا. اب ہم جب تھوڑا آگے گئے نا, میں واپس آیا, میں نے اپنی جیب سے, مجھے یاد نہیں کتنے پیسے تھے اس وقت, اچھے خاصی رقم نکال کے میں نے ان کو گفٹ دی. میں نے کہا اب یہ رشوت بولو, میں نے کہا اگر میں پہلے دیتا تو یہ رشوت ہو جاتی, ناجائز ہوتا. نہ دینے سے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مفتی صاحب, یہ مولانا صاحب, یہ جو بھی صوفی صاحب ہیں, ان کو پولیس والوں سے کوئی دشمنی ہے. لیبل لگا رہے ہیں رشوت کا کہ رشوت نہیں دے سکتا میں. بعض دفعہ لیبل اچھا ہوتا ہے, اندر مسئلہ ہوتا ہے پیسہ بچاؤ, نکلو یہاں سے. میں نے کہا ہمیں پتا ہے آپ صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہو یار, آپ کی بھی تنخواہیں کتنی کم ہے پولیس والوں کی, پتا ہے آپ لوگوں کو؟ کبھی جاؤ ذرا تھانے میں جا کے دیکھو. کام آپ نے لگا دیا ڈاکوؤں سے دو بدو لڑنا, کام کتنا ٹینشن والا ہے, اور تنخواہ آپ کیا دے رہے ہو. میرے تو جب تعلقات ہوئے نا پولیس والوں سے بھی اور حکومتی اہلکاروں سے بھی, سب بیان سنتے ہیں تو سب سے سلام دعا ہوئی. تو پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھ کے وہ لگتا ہے کہ ان کے فری میں پراٹھے بنتے ہیں ہوٹلوں کے. جائز نہیں ہے, میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا, لیکن بھائی آپ کام ان سے کیا لے رہے ہو. کراچی کے حالات کنٹرول کرو, جہاں ہر گلی محلے میں ڈاکو گھوم رہا ہے,
تنخواہ آپ ایسی دے رہے ہو کہ اس میں وہی مجھے یاد آیا, ہم نے بچپن میں ایک مزاحیہ پروگرام دیکھا تھا, ایک عامل تھا. عامل لوگ بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن وہ عامل بنا ہوا رشتے وشتے بھی کراتا ہے نا. ایک خاتون آئی, کہنے لگی میری ایک ڈاکٹر سے شادی کرا دو. عامل نے کہا ٹھیک ہے میں جادو وادو کروں گا, تیری ڈاکٹر سے شادی ہو جائے گی, 500 روپے دے دے, سوری 5000 روپے دے دے. اس نے کہا 5000 نہیں, میں تو 500 روپے دوں گی. اس نے کہا 500 روپے میں ڈاکٹر ملتا ہے کیا؟ 500 روپے میں تجھے ڈاکٹر ملے گا؟ تو آپ بتاؤ, ان تنخواہوں میں ڈاکوؤں سے پھر بھی کر لیتے ہیں. ابھی یہاں الحمدللہ ڈاکوؤں کو مارا ہے, ادھر صدیقی مارکیٹ میں 2 پولیس والوں نے اس تنخواہ میں مار دیا ڈاکوؤں کو. اور ایسے میرے بھانجے نے خود یہ مقابلہ دیکھا, دو بدو لڑائی ہوئی ہے اور الحمدللہ پولیس والوں نے ڈاکو مار دیے, دو بدو سامنے لڑائی ہوئی ہے. میں نے کہا یار اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے نا, ان کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اس تنخواہ میں ڈاکو مار دیے یار. ڈاکو مارنے کا مطلب اپنی جان بھی جا سکتی ہے. تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم نکلتے ہیں یار. کیا بات چل رہی تھی جلدی بتاؤ, پھر بہت میں بہت ہو رہا ہوں آج. میں بات کر رہا تھا توحید پہ بات آئی, پھر قرآن کہہ رہا ہے قرابت دار. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھیکاریوں کو تو لوگ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, رشوتوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں, خود سے کبھی جذبہ نہیں آتا. پولیس والوں کو رشوت نہ دیا کرو, لیکن کھڑے کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو نا, ویسے ہی پیسے پکڑا دیا کرو کہ یار آپ بھی ہمارے لیے ایک سرمایہ ہو. کچھ نہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نا گڑبڑ ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ادارہ ختم ہو جائے نا, پھر جو لاشوں کے انبار ملیں گے آپ کو, وہ میں اور آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو تھوڑا بہت کنٹرول انہی تھانوں سے ہوا ہے معاملہ, تو خود سے دے دیا کرو یار. کہیں گاڑی دیکھی آپ نے ہوٹل کے باہر پولیس والوں کی موبائل کھڑی ہوئی ہے, آپ کو لگا کہ ان کو پراٹھوں کی اسمیل آ رہی ہے, آپ جاؤ ہوٹل والے کو بولو جتنے پراٹھے ان کو چاہیے, جتنے انڈے ان کو چاہیے, جتنی چائے چاہیے, یہ بھی ہمارے قانونی محافظ ہیں, تو ان کو دے دے. اور پیسے کون دے رہا ہے؟ کرو, دیکھو پولیس والوں کو آپ سے محبت ہو جائے گی یار, قوم سے محبت ہو جائے گی. تو بھکاریوں کو دینے کا رواج ہے. جھوٹے بھکاری 2 نمبر روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھیک مانگتا ہے قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کیا مخلوق کے سامنے. تو قرابت داری کا مطلب کیا ہے؟ قرابت داری کا مطلب یہ نہیں ہے عید بقرعید پہ آپ نے تھوڑا سا دونے والے گوشت کے بھجوا دی, عقیقہ کیا تھا تو 2 بوٹیاں خالہ کے گھر بھجوا دی, 3 بوٹیاں اخبار میں لپیٹ کے ماموں کے گھر بھجوا دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. قرابت داری جوڑنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور قربانی روکھڑا خرچ کیے بغیر نہیں ہوتی. میں آپ کو بتاؤں, اللہ قرآن سے پتہ چلتا ہے جو آدمی پیسہ خرچ نہیں کرتا خدا کو راضی کرنے کے لیے, اللہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے کو قبول نہیں کرتے. اللہ کہتے ہیں تیرا اگر مجھ پہ ایمان ہے تو پیسے کیوں نہیں نکال رہا, تو پیسے کیوں نہیں خرچ کر رہا؟ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی آیا آپ کے پاس, کہنے لگا ایک پراپرٹی ہے اس میں آپ 30 لاکھ روپے دو, میرا پکا وعدہ ہے کہ یہ 1 سال میں 50 لاکھ کی ہو جائے گی. اور اس نے ڈاکومنٹس دکھایا کہ کام ہو رہا ہے, کمپنی بھی بڑی مضبوط تھی. فوراً آپ کو خیال آئے گا نا, یقین ہو جائے کہ اس میں 2 نمبر ہی نہیں ہے بھائی, یہ پروجیکٹ ہے, کام ہو رہا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ واقعی یہ 30 کے کتنے ہو جائیں گے, 50 ہو جائیں گے, یا 20 کے 50 ہو جائیں گے. 100% آپ کو یقین ہونا کہ اس بزنس میں مجھے فائدہ ہے. آپ کی جیب میں ایک دھیلا بھی اگر نہیں ہوگا, آپ دائیں بائیں سے پکڑنا شروع کر دو گے. یار لگا یار پیسہ. اب کوئی کہے یار دیکھو 20 لاکھ روپے تم دے رہے ہو, 20 لاکھ روپے لگا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار؟ آپ کیا کہو گے؟ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سال کے بعد یہ کتنے ہو جائیں گے, ڈبل ہو جائیں گے. میں یہ دیکھ رہا ہوں, میں قرضوں پہ گزارا کر لوں گا. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ انہوں نے بزنس میں قرضے لے کے پیسہ لگایا, ان کو یقین تھا اس بزنس میں دگنا ہو جائے گا, تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, پیٹ کاٹ کے سال گزار لو, بیوی بچوں کو بھی سوکھی روٹی کھلا دی کہ 1 سال گزارا کرو, اس کے بعد ہم سونے کے نوالے کھائیں, بیگم بھی راضی, کوئی بات نہیں, میں سوکھے پاپے کھا لوں گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جو تم پیسہ دے رہے ہو نا, جو بہن بھائیوں پہ خرچ کر رہے ہو, یہ جو بہن بھائیوں کو نہیں دے رہے, یہ کس کو دے رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو. اور میں ایسی ذات ہوں, وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, میرے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, یبسط الرزق لمن یشاء, جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. یہ تمہارے خالی پیلی کے زبانی دعوے ہیں, یہ دل سے کہتے ہو. تو دل سے کہنے کے لیے ضروری ہے کہ روکھڑا خرچ ہو. اللہ زبانی محبت کے دعوے کبھی نہیں مانتا, کوئی دنیا نہیں مانتی, اللہ کہاں سے مانے گا؟ ابے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے بیگم میں چاہتا ہوں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں, میں چاہتا ہوں, میں بس مجھے تم سے اتنی محبت ہے, کہتی ہے چلو آج 2 پراٹھے لے آؤ آپ ناشتے میں. آج گھر میں ناشتہ نہیں کرتے آپ, ہوٹل کے مفتی صاحب بہت پراٹھے کر رہے ہوتے ہیں,
انڈے پراٹھے سن سن کے نا صرف شادیوں والے بیان آپ سنتے ہو, انڈے پراٹھوں والے بھی سن. آج ناشتہ کہاں سے آئے گا؟ باہر سے آئے. آپ نے کہا یار میری تنخواہ 30,000, جیب میں ہاتھ ڈالا, 2 پراٹھے کیلکولیشن, 2 انڈے کیلکولیشن, یہ بیگم یہ مناسب؟ پراٹھوں سے کولیسٹرول بڑھتا ہے, ویٹ گین ہوتا ہے. بیگم تم ویسے ہی, تمہیں وہ میں نے کہا تھا نا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, تمہیں موٹیویشن کی ضرورت ہے, اپنا ویٹ تم نے کم. یہ تقریریں شروع کر دی. وہ کہے گی آپ پراٹھا نہ کھلائیں, پیزا نہ کھلائیں, آپ مجھے ہوٹلنگ نہ کرائیں, لیکن یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں نا, مجھے تم سے بہت محبت ہے, یہ جملہ مجھے زہر لگتا ہے. کائنڈلی آئندہ یہ الفاظ نارمل جیسے دوسرے کے میاں رہتے ہیں ویسے ہی رہا کریں. اللہ سے محبت کے دعوے کے بغیر ایمان قبول نہیں کرتا. اللہ کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایتھیس نہیں ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں. تو ایسا ماننا, دیکھو ایتھیس کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, اللہ کیا ہے, وہ کہتا ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں ہے, رزلٹ دونوں کا سیم نکل رہا ہے. تو پھر اللہ کہتے ہیں ایسے ہے کا کیا فائدہ بھائی؟ تو اس لیے اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں قرآن میں, 2 چیزوں کو بہت فوکس کیا. جو نماز نہیں پڑھتا اللہ اس کی محبت ماننے کے لیے تیار بولو نہیں. جو کہتے ہیں نا مجھے سستی ہوتی ہے فجر میں اٹھنے میں, اللہ کہتا ہے تو اپنی جاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے. آپ کی گرل فرینڈ جو بڑی چہیتی تھی, اس نے ٹائم دیا کہ میں صبح 4:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ ملوں گی, آپ کو اٹھنے میں پرابلم ہوگی؟ بولو نا. آپ فوراً, ہاں بیگم نے کہا ہو کہ 4:30 بجے مجھے میری اماں کے گھر سے لینے آ جانا, پھر آپ کو ایسا لگے گا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے, میدان حشر قائم ہو چکا ہے, مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی منگیتر ہے, 4:30 کیا 3:45 بجے بلائے, 5:30 بجے بلائے, سخت نیند کا ٹائم ہو, آپ جاؤ گے. تو اللہ جو فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا, 100 دعوے کرے مجھے اللہ سے محبت, اللہ اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بدنی عبادت, اس میں اپنی باڈی کھپانی پڑتی ہے. اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا فجر کا, اس لیے جو فجر پڑھتا ہے وہ باقی بھی پڑھ لیتا ہے, اور جو روکھڑا خرچ نہیں کرتا نا, اللہ کو 2 ہی چیزوں سے محبت کا پتہ چلتا ہے, آپ اپنی جان بھی کھپاؤ اور مال بھی کھپاؤ. نماز کے لیے تو اللہ نے کہا میرے گھر پہ آ کے میرے سامنے سجدہ کرو. اس میں نہ باپ کے سامنے, نہ ماں کے سامنے, نہ قبر کے سامنے کہیں بھی سجدے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جب اللہ پیسہ خرچ کرنے کی بات کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کو دے دو, اپنی بہن کو دے دو, اپنی خالہ کو دے دو, اپنی پھوپھی کو دے دو, اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو. تو یہ میرے وکیل بن کے قبضہ کر لیں گے, یہ اصل میں میرے پاس آ رہا ہے, یہ ان کے پاس نہیں آ رہا. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ. اللہ کہتے ہیں لوگوں کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتا ہے اور صدقے اللہ وصول کرتا ہے. لوگ وصول نہیں کر رہے ہوتے, لوگ تو اللہ کے نمائندے بن کے تم سے لے رہے ہیں. لے کون رہا ہے؟ اللہ لے رہا ہے. تو جب آپ اللہ کو دے رہے ہو تو میرے بھائی یہ تو محفوظ ہو رہا ہے, یہ ضائع تھوڑی ہو رہا ہے. عقل مند آدمی خوش دلی کے ساتھ خرچ کرے گا, یار یہی پیسہ ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے, امی عائشہ نے فرمایا ایک سیری تھی یا پائے تھے, مجھے پوری حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے, صحیح حدیث ہے, ورڈنگ میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو وہ امی عائشہ نے فرمایا کہ جتنا تھا میں نے صدقہ کر دیا, ایک کھر باقی بچ گیا ہے. آپ نے فرمایا وہ جو صدقہ کیا باقی بچ گیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ باقی تو وہ بچا ہے, یہ تو بھی ختم ہو جائے گا. اب آپ بتاؤ, ہم گھر میں آئے, بیگم سے پوچھیں بیگم روٹی ہے, وہ کہ 2 روٹی تھی 1.5 میں نے دے دی, صدقہ کر دی. کوئی غریب آیا تھا, بولو گے یار میں راشن اس لیے لے کر آتا ہوں, تو صدقے سینٹر کھول کے رکھ یہاں پہ ہیں. لیڈر, کامیاب لیڈر, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب لیڈر کیوں تھے؟ لیڈرشپ کی علامتیں جب آپ گوروں سے سیکھتے ہیں نا, آپ نبی کی سیرت سے سیکھو. نبی سے اچھا آپ کو لیڈرشپ کی علامتیں کوئی بھی نہیں. آپ دوسروں کو سخاوت کی ترغیب دے رہے ہیں, اپنے گھر میں حال یہ یار ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا سر, ہم گھر میں آئیں اور کھانا نہ پکا ہوا ہو, ہمارا تو میٹر شارٹ ہو جاتا ہے. اور اگر پکا ہوا ہو اور بیگم صدقہ کر چکی ہوں, کیا خیال ہے پھر کیا حال ہوگا؟ ہمارے نبی کو ویسے ہی کھانے کو کم ملتا تھا, گھر میں آئے ہیں تو امی عائشہ نے فرمایا کچھ ہدیہ آیا تھا, آپ نے کہا چلو لے آؤ وہی کھا لیں گے ہم. کہا وہ بھی میں نے کیا کر دیا صدقہ. ذرا بھی غصہ نہیں آیا, بلکہ کیا زبردست تربیت کی ہے. امی عائشہ نے فرمایا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے, آپ نے فرمایا باقی تو وہ رہ گیا جو عائشہ تم نے صدقہ کر دیا, یہ تو ختم ہو جائے گا. وہ اللہ نے قیامت کے دن اپنے بینک میں جمع کر لیا ہے, وہ تجارت میں لگا دیا اللہ نے. تو یار کچھ کھوج کے ناخن لو, اپنے بھائی بہنوں کی فکر کیا کرو, جا کے پوچھو کہ یار تم اتنی تنخواہ میں بھائی کیسے گزارا کر رہے ہو. اگر اللہ نے آپ کو وسائل دی ہیں ان سے جا کے پوچھو کیسے گزارا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو بھائی, آج کل ٹھکانہ کہاں ہے, آپ علاج کر رہے ہو, ضرورت ہے آپ کو پیسوں کی, خود پیسے نہیں ہے کہیں سے ارینج کر کے دے دو. یہ مذہبی ذمہ داری ہے.
اور جتنے مانگ رہا ہے اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس سے تھوڑا بولو نا زیادہ دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رکشے والے کو 500 روپے بنتے ہیں, دو کتنے 1000 دے. مزدور سے آپ نے کام کروایا, ریٹ کم لے کر آؤ, کنواں کھدوایا, مزدوری کی, خوب جب ہو گیا جتنی مزدوری بنتی ہے اس سے تھوڑی زیادہ. گھبراؤ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلال. اے بلال خرچ کر. بلال تو حبشی تھے, وہ تو خود غریب تھے, مزدور تھے. ان کو کہ نبی کہہ رہے ہیں صدقہ کیا کر اے بلال, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ عرش کا مالک ہے. دیکھو آپ سے کوئی کروڑ پتی سیٹ 50 روپے مانگ رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اس کو 50 روپے دوں گا, کمبخت پی جائے گا, دے گا نہیں. وہ کروڑ پتی کیا کہے گا, ابے تو شرم نہیں آتی, میرے لیے 50 روپے کے 2 ٹکے کے نہیں ہیں, ابھی دیکھ میں گڈی نکال کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھ 50 کروڑ, ٹھیک ہے نا. تو آپ پھر اس سے کہیں گے پھر تو مانگ کیوں رہا ہے, کہہ رہا ہے میں تو تجھے چیک کر رہا تھا تو کتنے پانی میں ہے. یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ تو اللہ کو پاس اتنے خزانے ہیں, پوری زمین آسمان کے خزانے اس کے پاس ہے, وہ ہم سے مانگ رہا ہے, کبھی 50 روپے مانگتا ہے, کبھی 100 روپے مانگتا ہے, اپنے فلاں کو دے دو, فلاں کو دے. ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں مسئلہ, اللہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مانگتا رہتا ہے اور دے دیے تو پتہ نہیں واپس ملیں گے نہ ملیں. تو اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, تم کس کے بارے میں خیال کرتے ہو, خدا کے بارے میں سوچ رہے کہ واپس. ہم نے جتنے سخی لوگ دیکھے ہیں نا, چہروں پہ رونقیں, جیبیں بھری ہوئی دیکھی ہیں ان کی. جتنے کنجوس دیکھے اپنی زندگی میں, سالے اتنے بھی کروڑوں روپے کما کے بھی چہروں سے کنجوسی اور غربت ٹپک رہی ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ سخی آدمی کے چہرے پہ رونق ہے, کھلاتا ہے, اور اللہ بھر رہا ہوتا ہے, جیبیں میں دے رہا ہوتا ہے اس. تو آپ جاؤ نا ذرا پشاور جاؤ اپنے خرچے پہ. میں وہاں گیا ہوں نا, میں نے کے پی کے میں فیملی سسٹم دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ مضبوط دیکھا. بلوچستان اور کے پی کے یہاں زیادہ مضبوط ہے, یعنی خاندان بھی بڑا ہوتا ہے, ایک گھر کا فرد کھلا رہا ہوتا ہے, سب رج کے کھا رہے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا یہ میرے اور یہ میرا, اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی شادی بھی اپنے خرچے پہ کرا رہا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی کا دور ہے, میاں بیوی جب تک دونوں مل کے نہیں کمائیں گے خرچے پورے نہیں ہوتے. میں کہتا ہوں یار کے پی کے میں بھی چیزوں کی قیمتیں وہی ہیں جو کراچی اور لاہور میں ہیں, وہاں تو پورے ہو رہے ہیں. ایک گھر کا فرد سب کو کھلا رہا ہے, اپنی بھی کر رہا ہے, وہ تو کھا بھی رہا ہے, کھلا بھی رہا ہے, چہروں پہ رونقیں بھی ہیں. جب بھی جاؤ دمبا چربی میں پکا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. کیا خیال ہے, دودھ پتی پیو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. دودھ پتی کوئٹہ کی پیو اپنے خرچے پہ. کوئٹہ کی دودھ, جب بھی دودھ پتی پینی ہو نا اس کے لیے کہاں جاؤ, کوئٹہ جاؤ. ہم نے پورے پاکستان کا سفر کیا, ہمیں چائے نہیں ملی. ہم جب کوئٹہ کے قریب پہنچے ہم نے چائے پی, میں نے جا کے اس کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد. تو ریلیشن نبھانے کا نام کیا ہے, بولو؟ اسلام. نام اسلام ریلیشن نبھانے کو کہتا ہے.